السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان لاؤنج اور میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ آج ہم موجود ہیں بلوچستان میں۔ بلوچستان کی پسماندگی کی بات کی جاتی ہے، بلوچستان کے احساس محرومی کی بات کی جاتی ہے، لیکن بلوچستان کی ٹریڈیشن کی بات نہیں کی جاتی۔ بلوچستان کی جو سوشل ویلیوز ہیں، مورل ویلیوز پہ جو کام کیا جاتا ہے، اور بلوچستان میں جو ریسورسز ہیں اس پہ بات نہیں کی جاتی۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کو بہت پیچھے رکھا گیا پاکستان کی پاپولیشن کا اور پاکستان کے رقبے کا 40%، لیکن گناہ کو مسائل کا وہ شکار تو ضرور ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے بلوچستان کا، بلوچستان میں ول نہیں تھی، اور ماضی میں بھی اگر تو فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے اقدامات نہیں کیے گئے تو برابر کے حصہ داری بلوچستان کے جو پارلیمنٹیرین سے بدقسمتی سے، جن میں اب میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن نواب، سردار اور ٹرائبل چیفز کا بھی رہا ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح اقتدار کا حصہ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ اپوزیشن میں گئے ہیں تو آج آپ کو پی ڈی ایم دکھائی دے رہی ہے، اور وہ پی ڈی ایم جو بلوچستان کے حقوق بھی مانگ رہی ہے، انتخابات میں جو دھاندلی ہے اس کی باتیں بھی کر رہی ہے، لیکن جب خود دھاندلی زدہ انتخابات میں کامیابی حاصل کی اس کا ذکر نہیں کر رہی۔ اسی طرح بلوچستان ہے، بلوچستان میں جب بھی ہمارے نمائندے اقتدار میں رہے، ٹریجری بینچز میں رہے، تو انہوں نے ہمیشہ کہا کہ مرکز کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں، لیکن جو ہی وہ اپوزیشن کا حصہ بنے تو انہوں نے فوری طور پر کہا کہ جی بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بلوچستان کے احساس محرومی، بلوچستان کے ساتھ زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے۔ آج ہم بات کریں گے بلوچستان جو کہ اس وقت ایک بہت انتہائی تصویراتی اہمیت کا حامل صوبہ ہے۔ آپ گوادر کو لے کر دیکھیں تو ایک مرکزی حیثیت ہے، اس کے ساتھ آپ کا جو کاشغر تک ایک جو راہداری بننے جا رہی ہے، پھر یہ پورا ریجن جو ہے اس سے مستفید ہوگا، سینٹرل ایشین ریپبلکس تک جو ہے اس کے اثرات جائیں گے، وہاں تک یہ پورا کنیکٹیویٹی ہوگی۔ پھر ٹاپی کا منصوبہ آ رہا ہے، پھر کاسا 1000 کا منصوبہ آ رہا ہے، ماسکو کی پائپ لائن ہے، اور دیگر عظیم الشان منصوبے ہیں۔ اس کے علاوہ سیندک ہے، ریکوڈک ہے، کاسا ماربل ہے، چماولنگ ہے، اور دیگر جو ہمارے منصوبے ہیں وہ بھی بلوچستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں اگر ول ہو اور اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کیا جائے۔ یوٹیلائز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب 18ویں آئینی ترمیم، 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، کیا اس سے بلوچستان نے فائدہ اٹھایا؟ پروونشل اٹانومی ہو، این ایف سی ایوارڈ کو لے کر ہم بات کریں تو 2013 سے 18 تک جو ہے بلوچستان کو بہت فائدہ پہنچا، لیکن ایک عام آدمی کی زندگی آج بھی بہت مشکل ہے۔ پینے کا پانی نہیں ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے لٹریسی ریٹ بلوچستان کا سب سے کم ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بلوچستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 3 لاکھ سے زیادہ ماسٹرز اور گریجویٹس اس وقت بے روزگار ہیں۔ اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ ایک ہے ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ انتظامی امور کے بڑے نقائص سامنے آئے ہیں۔ دوسری جانب سے گڈ گورننس کے حوالے سے لیجسلیشن تو آپ چھوڑ دینا کہ قانون سازی کیسے ہونی تھی، کیونکہ ہمارے پارلیمنٹیرینز بدقسمتی سے وہ صرف گلیاں پکی کرنے میں لگے رہے، نالیاں بنانے میں لگے رہے، ٹیوب ویل اور واٹر ٹینکس بناتے رہے، کیونکہ ووٹ کا حصول یقینی بنانا تھا۔ لیکن قانون سازی کیسے ہوگی، قانون سازی کیسے کرنی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اوورآل اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے بلوچستان میں، کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ امید کی ایک کرن پیدا ہوئی ہے، اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ قدوس بزنجو صاحب کے آنے سے جو ہے یہ امید کی نئی کرن پیدا ہوئی ہے، لیکن ایک بڑی تبدیلی میں نے ضرور ذاتی طور پر دیکھی ہے۔ آپ سب کو بھی بتاتا چلوں کہ میں اس وقت گورنر ہاؤس بلوچستان یعنی کوئٹہ میں موجود ہوں۔ یہ وہ گورنر ہاؤس ہے جو تقریباً نو گو ایریا بن چکا تھا۔ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے مسائل لے کر کبھی گورنر کے پاس نہیں آ سکتا تھا، بہت مشکل سے ہفتوں لگ جاتے تھے، لیکن وہ گورنر ہاؤس نہیں آ سکتا تھا۔ آج ایک چھوٹے ورکر سے لے کر اسٹوڈنٹ سے لے کر ایلیٹ تک جو بھی شخص چاہے وہ بیوروکریسی سے ہو، پولیٹیشنز ہو، انتظامی امور سنبھال رہا ہو، آج وہ گورنر ہاؤس آ سکتا ہے، بلا جھجک آ سکتا ہے اور ملاقات کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب محترم گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا صاحب۔ آغا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا جو ملن ساری ہے اور لوگ جس طرح آپ سے رجوع کرتے ہیں، میں آیا تو میں بھی بڑا پریشان ہو گیا کہ میں تو اتنے گورنرز ہاؤسز جا چکا ہوں، بلوچستان کے تقریباً گورنرز کے میں انٹرویوز کر چکا ہوں، لیکن جو آپ کا لب و لہجہ ہے اور جس طرح لوگ جو ہے ان کا مطلب ایک کانفیڈنس دکھائی دیتا ہے کہ ہم گورنر صاحب سے ملنے گئے، گورنر صاحب نے ہمارے ساتھ پکچرز بھی لی، ہماری باتیں بھی سنی۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب آپ گورنر ہاؤس آئے تو کیا آپ کو بھی نہیں لگا کہ آپ کو بھی وہ ماضی کے جو گورنرز کی طرح جو ہے وہ تھوڑا سا کانشیس رہنا ہے، ہر کسی سے نہیں ملنا ہے، تھوڑا سا ڈسٹنس رکھنا ہے؟ کیا سوچا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے اپنی نظر میں اور
मेरी नेचर में ये हैसियत या जॉब्स या इस तरह की पोस्ट, ये इस तरह के मनसब जो आते हैं इंसान की ज़िंदगी में, वो एक तो हमेशा के लिए नहीं रहती, नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि उनको अगर इंसान अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करे, जिस मकसद के लिए ये मनसब है या कोई भी मनसब हो, तो उसमें फिर अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा कर देता है। बहुत सी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं अगर आप जिस मकसद के लिए, मैंने कहा, ये एहसास हो कि मैं किस मकसद के लिए यहाँ बैठा हूँ, तो फिर आसानी पैदा हो जाती है। उसमें अल्लाह ताला आपको क्या बोलते हैं, गैबी तौर पे अल्लाह ताला आपकी गाइडनेस करते हैं, मदद करता है, आपको गाइड करता है। तो इस वजह से मेरी अपनी ज़ाती तो पहले से ही नेचर इसी तरह थी कि मैं अपने माशरे में, अपने लोगों में और अपनी इवन जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ मेरा प्यार, उनके साथ मेरा रब्ता उसी तरह था। तो मैंने उसी को बरकरार रखा। मेरी जो प्यार पहले थी वो अब भी है, अल्लाह ताला का शुक्र है। और मैं जब से आया हूँ, तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो कि मुझे ख़ान साहब ने एक बात कही थी कि आपने गवर्नर हाउस के दरवाजे बिल्कुल खोलने। तो वो मैंने सबसे पहले काम तो वही किया और आम लोगों को अप्रोच दी यहाँ कि सब लोग यहाँ आ जाएं, और जिन जिन के मसाइल होते हैं, अगर मेरे एक फ़ोन कॉल से, मेरी एक चिट्ठी से, या मेरे एक किसी को हेड को सरबराह, किसी भी महकमे के सरबराह को बुलाने से किसी की आम ज़िंदगी में जो मसाइल होते हैं वो हल होते हैं, तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और यही मैं करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक ही बैठा रहता हूँ। अच्छा आगा साहब, जब आप यहाँ पे आए तो गवर्नर हाउस का जो स्टाफ है, डेफिनेटली उसने भी ये तब्दीली जो है वो बहुत जल्दी बर्दाश्त नहीं की होगी। आपको कहा भी होगा कि गवर्नर साहब, आपका एक प्रोटोकॉल है, और जिस तरह लोगों का यहाँ पे हुजूम है, और कोविड के दिनों में भी आपने गो के एहतियात बरती, SOPs भी थी, सब कुछ आज भी SOP हमें नज़र आ रही है। लेकिन आपसे कभी गवर्नर हाउस के स्टाफ ने नहीं पूछा कि आगा साहब, माजी के गवर्नर्स ने तो ऐसा नहीं किया जो आप कर रहे हैं? बिल्कुल यकीनन ये मुझसे बार बार वो लोग पूछते रहे, बल्कि मैं तो सुबह से जब बैठ जाता हूँ तकरीबन 9:45 बजे से 9:30 पौने 10 बजे से मैं बैठता हूँ, तो जो ही 2:30 या 2 बज जाते हैं तो वो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप आराम नहीं करेंगे? तो मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं, अभी तक बहुत लोग बैठे, तो लोग भी बहुत बैठे होते हैं, तो मैं आराम तो कहाँ कर सकता हूँ। आम ज़िंदगी में भी मैं दोपहर को आराम तो नहीं की मैंने दिन को। तो उनसे जब पूछता हूँ तो वो बेचारे यही कहते हैं कि भाई 11:30 बजे के बाद, इससे पहले जो या दिन था, तो 11:30 बजे के बाद हमें यहाँ कोई नज़र नहीं आता था, और हम यहाँ कुर्सियों पे अपनी चेयर्स पे सो जाते थे, ऐसा भी टाइम आता। तो ये चीज़ें, मैं आपको एक बात बताऊँ, एहसास होना चाहिए। एहसास की कमी है, एहसास की शिद्दत से कमी है हमारे माशरे में, हमारे लोगों में, हमारे ख़ुसूसी तौर पे हमारे हुक्मरानों में जो आए। आपने स्टार्ट में एक बात की है कि इसमें बलूचिस्तान की पसमानदगी में और बलूचिस्तान को इस तरह जो पसमानदा रखा गया है, इसकी महरूमियों में हमारे लोग बराबर के शरीक, या हमारे लोग ज़्यादा शरीक हैं उनमें, जिनसे ये तवक्को की जाती है। उनका तो ये बलूचिस्तान उनका घर है, बलूचिस्तान उनकी सरजमीन है, वो बलूचिस्तान से हैं, तो ये कुछ उनको सोचना चाहिए कि आया हम क्या करें बलूचिस्तान के लिए। अच्छा आगा साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं तो ख़ुद ज़ाती तौर पे, मेरा भी ताल्लुक़ बलूचिस्तान से, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जिस दिन आपका इस नोटिफिकेशन का मामला था, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का डिसीजन था, आपको याद होगा, कोई 4-5 घंटे कबल मैंने आपको एक कॉल की थी, तो आपके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, और आपने कहा जी मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो जो खान साहब की तरफ से हुक्म होगा मैं काम करूँगा। ये बताइएगा कि सबसे पहले अपनी फीलिंग्स बताइएगा। मैं हूँ, मेरी जब प्रमोशन होती है, मेरा कोई अच्छा शो होता है, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, बड़ा एक्साइटेड होता हूँ, और मैं कहता हूँ जी मेरा बहुत बड़ा जो है वो काम हो गया। बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं, या तो मैं खुशी में दोस्तों को बुला लेता हूँ, या मैं खुशी में जो है वो बहुत ज़्यादा चाय पीने लग जाता हूँ। मतलब वो उस वक्त आपकी कैफियत क्या थी जब आपको पहले पता चला? दरअसल में मुझे तो पता तो पहले से, कुछ दिन पहले से था, मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा था मुझे, क्योंकि खान साहब ने मुझे कहा था। तो मेरी कोई ख़ास फीलिंग तो नहीं थी, लेकिन ये एक फीलिंग, एहसास था कि अल्लाह ताला ने जितने अगर इस मनसब पे मुझे लाए
اور مجھے لا کے کھڑا کر دیا, لا کے بٹھا دیا اس منصب پہ نا, تو یقین کریں میں نے اپنے آپ کو بہت بوجھ کے تلے بھی سمجھا کہ میرے پہ بہت بڑی ذمہ داری آ رہی ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری مدد کر دیں. اور جس طرح آپ نے یہاں اس فضل و کرم سے مجھے یہاں اس نشست پہ یا اس حیثیت پہ آپ نے لا کے اس منصب پہ بٹھا دیا, اسی کے مطابق اسی طرح اللہ تعالیٰ یا اللہ میری مدد کر دے تاکہ میں لوگوں کی خدمت کروں اور لوگوں کی, ہمارے صوبے کی خدمت کروں. پسماندگی کے لیے میں اس کی پسماندگی دور کرنے کے لیے اپنے جتنے بھی ایفرٹس ہیں, وہ کوششیں ہیں, وہ بروئے کار لاؤں تاکہ اس صوبے کے لیے, صوبے کے غریب عوام کے لیے جو جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, میرے خیال میں پورے پاکستان میں اس طرح کی زندگی, ٹف لائف جس کو بولتے ہیں, وہ بمشکل سے کوئی گزار رہا ہو جتنی یہاں بلوچستان میں لوگ گزار رہے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا آغا صاحب, ایک اور بھی آپ سے بڑی چیز, کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے, آپ کے پاس معاملات اور لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے, آپ کو ٹائم بہت مشکل سے ملتا ہے. میں خود ذاتی طور پر جو ہے حکومت کا, بلکہ ایک صحافتی اقدار کی بھی ہم بات کریں تو جو ٹریجری بینچز ہوتے ہیں یا حکومت جو اقتدار میں ہوتی ہے, ہم زیادہ اس پہ تنقید کرتے ہیں. میں ناقد بھی ہوں پی ٹی آئی کے بہت سارے پالیسیز کے, میں مخالف بھی ہوں اور اس پر بہت زیادہ میں نے بلنٹلی شوز بھی کیے ہیں, بات بھی کی ہے. لیکن یہاں آ کے میں بڑا مجبور ہو گیا کہ جب آپ کو, یعنی گورنر بلوچستان کو اور پھر ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری جیسے مڈل کلاس کے آدمی کو جب دیکھا کہ آپ لوگوں کو اتنا انکریج کیا گیا اور آپ لوگوں کو ماضی میں ایسا ہوا نہیں, اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرمائے؟ خان صاحب کا کوئی اس حوالے سے خاص ویژن ہے؟ کیونکہ خان صاحب نے جو کہا تھا کہ ہم نوابی اور سرداری اور یہ جو سٹیٹس کو ہے اس کا خاتمہ کریں گے, تو بلوچستان میں یہ زیادہ نظر آیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات, جس طرح خان صاحب نے اپنے ویژن کے مطابق پورے پاکستان کو, پوری قوم کو اور خاص طور پہ یوتھ کو انہوں نے موبلائز کیا, انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ میرا ویژن یہ ہے کہ میں انصاف پر مبنی ایک معاشرے میں اپنا کردار ادا کروں, اور اسی کے مطابق خان صاحب چلتے رہے. جو وعدے انہوں نے الیکشن سے پہلے یا عام زندگی میں ایک عام ورکر کے ساتھ کیے تھے یا عام لوگوں کے ساتھ کیے تھے, وہ انہوں نے جب الیکشن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی اور وہ برسر اقتدار آئے, اور انہوں نے ایک ایک کر کے اسی طرح اپنے وعدے وفا بھی کیے لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ. ایک کچھ مثالیں میں آپ کی دے دیتا ہوں جن کی میں خود چشم دید گواہ بھی ہوں کہ 2007 میں ہم نے ایک سیمینار کیا تھا, تمام آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی, اس میں خان صاحب بھی تھے, ڈاکٹر عارف علوی صاحب بھی تھے, ان کو ہم نے بلایا تو یہ ساری پارٹیز والے آ گئے. اس میں بلوچستان کے حالات اس وقت میں ڈسٹرب حالات تھے, بہت زیادہ ڈسٹرب تھے, تو وہ ان میں ہم نے مختلف جتنی بھی پارٹیز تھی ان کو بلایا. تو ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہمیں ایک خان صاحب پہ یہ ان پر اعتبار ہے, ان سے یہ امید ہے کہ وہ ہمارے لیے آگے مستقبل میں جا کے کچھ کریں گے, ٹھیک ہے, اور اسی شرط کے مطابق آئے. پھر خان صاحب نے ایک بات کی کہ احساس محرومی بلوچستان کا میں دور کروں گا, اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا اور گورنمنٹ میں آیا تو میں سب سے زیادہ فوکس بلوچستان کو کروں گا, اور مجھے اگر پورے پاکستان کا بجٹ کا ایک 60-70% بھی دینا پڑے میں دوں گا, لیکن بلوچستان کی محرومی کو میں ختم کروں. ٹھیک ہے. جب گورنمنٹ میں آئے انہوں نے یہی کیا, 650 ارب روپے, یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے ہیوج بڑا اماؤنٹ ہے جو خان صاحب نے بلوچستان کے ساؤتھ ہمارے جو ریجن ہیں ان کو پیکیجز کے صورت میں انہوں نے دیا. ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے روڈ انفراسٹرکچر کوئٹہ ٹو کراچی ڈبل وے, کوئٹہ ٹو زوب, کوئٹہ ٹو چمن, یہ کوئٹہ ٹو جو کچھ لاکھ پہ تو کم سے کم کام شروع ہوا ہے. باقی دوسرے دیگر مطلب مغربی بائی پاس ہے ڈیرہ مراد جمالی میں, اسی طرح کے انہوں نے روڈز بنائے, بائی پاس بنائے. تو یہ نسٹ یونیورسٹی اور کیا اس کا نام ہے شوکت خانم کارڈیاک ہسپتال, یہ بلوچستان میں کبھی بھی نہیں ہوا. اتنے بڑے اسکیمات آج تک میں آپ کو بتا دوں. اس کے علاوہ اور بھی جو خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں جو ہو چکے ہیں, جو انہوں نے ان کے لیے رقم بھی مختص کی, 100 ڈیمز کے حوالے سے 100 ڈیمز انہوں نے رکھے بلوچستان کے لیے. تو یہ پاکستان میں اور پھر بلوچستان کی ہسٹری میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا. تو یہ وہ وعدے تھے جو خان صاحب نے
इट्स अपने अवाम के साथ पूरे किए, ख़ासकर बलूचिस्तान के अवाम के साथ, नंबर एक। दूसरी बात, उन्होंने ये वादा किया था कि इंसाफ के साथ मैं अपने माशरे में चेंज लाऊंगा, मैं उन लोगों को ऊपर लाऊंगा जो एक तो वो तबका है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि नवाब, सरदार, ये दूसरे जो हमारे टिपिकल वो एक रवायती तर्ज से सियासत करते आ रहे हैं, बरसों से ये चले आ रहे हैं, अपने अपने इलेक्शन में आते हैं, और मेरे ख्याल में उनके साथ साथ और भी लोग जो हुक्मरान मुख्तलिफ अदवार में आते रहे, ये सब जिम्मेदार हैं। बलूचिस्तान की मायूसी में, बलूचिस्तान को पसमानदा रखने में सब जिम्मेदार है। मैं सबको बोलता हूँ कि ये हम मानते हैं, ये एडमिट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो इन चीज़ों को या इन अदवार की नाकामियों को देखते हुए खान साहब ने फिर ये कहा था, उन्हीं दिनों में भी कहा था कि मैं आम वर्कर को, आम लोगों को ऊपर लाऊंगा, ताकि वो टिपिकल सियासत वाले ना हो, वो अलग अपने माइंड, मेरे विजन के मुताबिक वो अपनी सियासत करे। ठीक है। तो जब मैं आया तो मुझे खान साहब ने यही एक बात की थी कि एक तो अपने दरवाजे खोलना, और दूसरा गरीब आवाम की आपने जितनी हो सके आपने उनकी मदद करनी है, जितना आपसे हो सका वो आप करें, और अगर आपकी बस या आपकी ज्यूरिसडिक्शंस या आपके हदूद जो करने वाले हैं वो आप के वहाँ जब एंड होता तो फिर आप मुझे बताएं, जो भी हेल्प हो सके मैं इन लोगों के साथ करूँ। तो ये मैं वो खान साहब की वो जो वादे थे जो उन्होंने इलेक्शन से पहले या हुक्मरान बनने से पहले उन्होंने किए थे आवाम के साथ, वो वफा किए, वो मेरी शक्ल में भी आज यहाँ मैं आपके सामने बैठा हूँ। बलूचिस्तान के गवर्नर सैयद ज़हूर अहमद आगा साहब से हम मज़ीद भी बात करेंगे, कुछ गपशप भी करेंगे, इनकी ज़ाती ज़िंदगी पे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब, एक तो ये बताइएगा कि आपने नज़रियात की बात की, आजकल हमारी पॉलिटिक्स में बदकिस्मती से पोलियो पॉलिटिक्स यानी पोलियो ज़्यादा पॉलिटिक्स का हम हिस्सा भी रहे हैं, और आज भी हम यही देख रहे हैं कि खैर उस पर तो मैं फिर बाद में आपकी तरफ आऊँगा, ये पोलियो पॉलिटिक्स के जो फैक्टर्स हैं उसको भी बयान करेंगे। आपने नज़रियाती साथियों की बात की आपने की, एक चीज़ तो खान साहब से थोड़ा सा गिला है लोगों का भी, मैं ख़ुद भी डेफिनेटली तमाम प्रोविंस में देखता रहा हूँ कि खान साहब से कुछ नज़रियाती कारकुन नाराज़ भी हुए कि जो कुछ पैराशूटर्स थे वो आ गए, उन्होंने खान साहब को मतलब इर्द गिर्द मशावरती अमल में भी खान साहब के साथ नज़र आए। अटक के इलेक्शन में आपने देखा एक बड़ा मसला हुआ, फिर परवेज़ खटक साहब के हलके में PMLN नून के इख्तियार वली ने इलेक्शन जीत लिया, उसमें भी कुछ इसी तरह के मामलात सामने आए थे। तो बलूचिस्तान में ये चीज़ ज़्यादा है, ये मैं एडमिट करता हूँ, इस चीज़ को मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट से लेकर गवर्नर हाउस तक कोई ऐसा स्टेटस को या कोई नवाब या सरदार मुझे नज़र नहीं आया। ओवरऑल पाकिस्तान में भी अगर ऐसा हो। बिल्कुल आपने सही कहा कि खान साहब की एक नेचर, एक फितरत, वो ख़ुद चूँकि एक ईमानदार और ट्रांसपेरेंट नेचर के शख्स है, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा, उनके साथ मुख्तलिफ हमारी पार्टी में बहुत से लोग आते रहे, यह बात आपकी बिल्कुल सही है, उनको या तो जो भी नाम आप दे दें वो आते रहे, हर एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स थी, और ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हमारा मजाक उड़ाते रहे इस बलूचिस्तान में। लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही, हमने उस टाइम में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहराया और इसी पर काम करते रहे, और इसी उम्मीद और एक एतमाद के साथ हम काम करते रहे, तो पुरखलूस होके तो ये सिलसिला तो चलता रहा। फिर ऐसे लोग भी आते रहे। फिर खान साहब की एक आदत है कि वो जिनको भी इस तरह सुनते हैं वो ख़ुद भी ये कहते हैं कि मेरी ये नेचर नहीं है, मैं जो भी सुनता हूँ किसी से मेरे नज़दीक इधर आता है, मैं उन पे फेथ कर लेता हूँ, मैं उन पे एतबार ट्रस्ट कर लेता हूँ कि शायद ये भी अंदर से मेरे साथ। फिर बाद में खान साहब कहते हैं कि दिल नादा ने फिर एक बार धोखा खाया। बिल्कुल इसमें है, देखिए उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। इनमें मैं आपको बताऊँ वो रिवायती तर्ज सियासत की जो अंसर है वो शामिल है। ठीक है। वो लोग अपनी नेचर के मुताबिक यहाँ आते हैं
اور واپس جب کچھ دنوں کے بعد وہ واپس یا تو آئی ایم سوری ایکسپوز ہو جاتے ہیں یا وہ نظر آ جاتے ہیں. پھر خان صاحب ان کو آپ یہ بھی ایک ہسٹری ہے کہ خان صاحب نے آج تک ایسے شخص کو نہیں چھوڑا, چاہے وہ جتنا بھی بڑا ساتھی ہو اس کا, ان کا جو بھی کچھ ہو پارٹی میں, لیکن خان صاحب نے ان کو نہیں بخشا. غصہ کس بات پہ آتا ہے خان صاحب کو زیادہ؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ویسے تو غصے میں زیادہ ہی رہتے ہیں, اکثر ایگریسو ہی نہ کے بارے میں ہمیشہ ایک چند الفاظ لکھتا ہوں. میں کہتا ہوں دا نیچر آف عمران خان اینڈ دا کریکٹر آف دا کرپٹ پیپل, دا کریکٹر آف کرپٹ پیپل ول نیور میچ. یہ کبھی بھی میچ نہیں کریں گے. نیچر آف عمران خان جو ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے, وہ مخلص ہے, پرخلوص ہے ان کی نیچر, اور ایماندار انسان ہے. تو جو بھی اس طرح کی کوئی نیت میں اگر خدا نخواستہ کسی کے بھی کوئی فطور ہو اور وہ آ جائے تو وہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے مکافات عمل ہے, ایک نیچر, ایک لا آف نیچر ہے. اس طرح ٹھیک ہے, یہ چلتا رہتا ہے. کبھی بھی زندگی میں آپ کا کریکٹر اگر اچھا ہوا بھی نہیں چھپتا, اور آپ کا کریکٹر خدا نخواستہ اگر نیگیٹو رہا تو بھی نہیں چھپتا. ٹھیک ہے. تو اس طرح بائی کریکٹر وہ ان کے سامنے جب آ جاتے ہیں پھر خان صاحب ان کو نہیں بخشتے. یہ خان صاحب کی ایک نیچر ہے, کبھی بھی کسی کو بھی ایسے کچھ پہ جو دانستہ کیا ہو ان کو انہوں نے نہیں بخشا. آغا صاحب اب تھوڑا سا ہم اپنے اس موضوعات سے کچھ غیر روایتی گفتگو بھی کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ صحت مندانہ سرگرمیوں کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, بلوچستان کی پسماندگی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی وجہ جو ہے, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سے میں کچھ دن پہلے گفتگو کر رہا تھا تو میں نے کچھ اعتراضات بھی کیے کہ جی 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں بس آپ نے سپورٹس جو ہے وہ بلوچستان کے حوالے کر کے بس اسے چھوڑ ہی دیا. ہمارا فٹ بالر جو کہ دنیا کے بہترین فٹ بالرز میں شامل ہو سکتا تھا, آج بدقسمتی سے جو ہمارا مقامی نالہ ہے, کچھ فٹ بالر وہاں پہ نظر آتے ہیں نشے کرتے ہوئے, اور کچھ فٹ بالرز پیرالائز ہو چکے ہیں, کچھ کی ابھی ہم مدد کر رہے ہیں جیسے ہمارے بلوچستان کے آرٹسٹ کر رہے ہیں. ان کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اور آپ خود بھی کیا اسپورٹس مین رہے ہیں؟ اور اگر اسپورٹس مین رہے ہیں تو کہیں آپ نے تو فٹ بال نہیں کھیلا, کیونکہ پھر آپ کا تو پھر ایک مثال ہم قائم کر سکتے ہیں کہ ہمارے پہلے فٹ بالر یہ کرکٹر ہیں جو آج گورنر ہیں. اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک صحت مند معاشرے کے لیے سپورٹس کا ہونا, اور خاص طور پہ جوانوں کے لیے سپورٹس کا ہونا بہت انتہائی ضروری ہے. اور پھر بلوچستان کی اگر میں بات کروں, بلوچستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے یہاں کے جوانوں میں. وہ فٹ بال کے لحاظ سے آپ لے لیں, وہ کرکٹ کے حساب سے لے لیں, وہ اور بھی جتنے بھی گیمز ہیں ان کے ساتھ, باکسنگ کے حساب سے آپ دیکھیں ان میں مائناز, پہلا ہمارا کپتان جو تھا ہاں وسیم, ان کو میں لے کے آیا تھا, سب سے پہلے انٹروڈیوس کروایا تھا. وہ آئے ہیں. اور بھی ہمارے بلوچستان میں سپورٹس کے حوالے سے میں نے بہت جوانوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے نام, اپنی مدد آپ کے تحت. پر ایک اور بات میں بتاؤں مزے کی, کہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ بہت آگے گئے. تن سازی اگر باڈی بلڈنگ کے حساب سے لے کے, ویٹ لفٹنگ کے حساب سے آپ دیکھیں, تو اس میں بدقسمتی سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گورنمنٹ کی سرپرستی ان کو حاصل نہیں رہی. آج بھی میں جب دیکھتا ہوں میرے پاس یہاں لوگ آتے ہیں, وفود کی شکل میں آتے ہیں, وہ بیچارے یہی رونا روتے ہیں کہ ہمیں اگر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے, گورنمنٹ ہمارے ساتھ دے, تاکہ ہم ملک اور قوم کے نام روشن کرنے میں ہماری مدد ہو جائے. تو وہ کچھ میں نے آپ کو کہا کہ ہم سب ذمہ دار ہیں, جو بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس, اگر سپورٹس ہے, اگر کوئی اور ہے, وہ اس طرح ان کی سپورٹ مجھے جوانوں کی مدد کرنے کی, وہ کبھی بھی مجھے سپورٹ کرنے کی ایسی سچ نہیں نظر آئی کہ یا تو وہ سفارش کلچر. زیادہ دل دکھ کس پہ دکھتا ہے, فٹ بالر پہ, کرکٹر پہ, ویٹ لفٹر پہ, باکسر پہ, کس پہ زیادہ دل دکھتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات, ہمارے جوانوں ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پاس, میرے پاس ادھر آئے یہ کشتی والے, غیش جو کہتے ہیں, ہاں یہ بہت بڑے بڑے پہلوان ہیں, یہ بہت بڑے ایونٹ کراتے ہیں, ایون دوسرے سارے ملک کے مختلف حصوں سے لوگوں کو بلاتے, اپنی مدد آپ کے تحت یہ مقابلے کراتے ہیں. اسی طرح وہ آج تک ان کو گورنمنٹ کی طرف سے یا ان کی طرف سے کوئی سپورٹ ان کو حاصل نہیں تھی. پھر میں نے ان کو 2-3 دفعہ بلایا, میں نے ان کو ایک جگہ بھی مختص کی ہے ابھی انشاءاللہ, اور میں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں اپنی ایونٹس یہاں کیا کریں. اسی طرح فٹ بال ہے یہاں, اور جتنے بھی سپورٹس ہیں, سب پہ دل دکھتا ہے میرا. کوئی بھی جوان اگر وہ اتنی اپنی مدد آپ کے تحت اتنی ہمت کرتا ہے, وہ اس میں اتنی ایبلٹی ہے, اس میں اتنی جرت ہے, حوصلہ ہے, وہ آ کے اپنے ایک سٹیج پہ کھڑا ہو جاتا ہے جہاں وہ
ادھر ادھر دیکھتا ہے. میرے پاس ایسے بھی لوگ آئے ہیں کہ ہمیں خالی فلاں ملک میں انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اسپورٹس کے حوالے سے یا اس ایونٹ کے حوالے سے, ہمیں گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل نہیں, آپ برائے مہربانی ہماری ہیلپ کریں تاکہ ہم ویزا لیں اور ہم اکوموڈیشن وہاں دلا دیں تاکہ ہم وہاں جا سکیں, اس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو یہ اس طرح کی دیکھیں یہ لیکیجز یہ ہمارے جوانوں کو حاصل نہیں ہے. وہ سارے اسی گورنمنٹ سے روتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ آپ نہیں دیتے. تو اس رونا کیا, دل تو سب پہ دکھتا ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ اس طرح ان کی جو ایبلٹی ہے وہ ویسٹ جا رہی ہے. تو اللہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ان لوگوں کو ہر طرح سے ان کی مدد ضرور ان کی آواز اٹھاؤں اور ان کی مدد میں کروں. ٹھیک ہے. اچھا آغا صاحب یہ بتائیے گا, جب سے آپ کو یہ منصب ملا ہے, یہ جو آپ کی سوشل انٹریکشن تو ہوتا ہے, یہ جو فیملی انٹریکشن ہوتا ہے, بچوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے, بچے تو نہیں کہتے بابا اس مجھ ٹائم نہ رکھے, اس مجھ لفٹم نہ رکھے, گرد اس پر گورنر ہاؤس کی دخل گو آورے اور مجھ لفٹ نہ رکھے, اس طرح کا کوئی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب سے میرا نوٹیفیکیشن ہوا ہے, میں نے چارج سنبھالا ہے, اس دن سے لے کے آج تک میرے خیال میں بمشکل میں نے بچوں کے ساتھ اگر 3 یا 4 دفعہ اگر کھانا کھایا ہو رات کو ان کے ساتھ, دن کو تو سوال ہی پیدا کہ میں کھاتا بھی نہیں ہوں, اور رات کو ان کے ساتھ اگر کھانا کھایا تو یہ بالکل وہ کہتے ہیں ہمیں, لیکن میں نہیں. افسوس کس کا ہوتا ہے, بھابھی کے ساتھ کھانا نہیں کھانے کا آپ کو افسوس ہوتا ہے یا بچوں کے ساتھ؟ دیکھیں گھر کو بھی ٹائم دینا یہ نہایت ضروری بھی ہے, بچوں کے لیے بھی, بچوں کے ساتھ گھل ملنا, کچھ بچوں کو دیکھو, بچے تو سیکھتے ہی ماں باپ سے. بچوں کی امی سے زیادہ نہیں پریشانی ہوتی. اللہ خیر کرے. تو میرے پھر دوست ساتھ ہوتے, پھر یہاں ہم اس کے بعد جو ہے مغرب کے بعد سارے میرے دوست آ جاتے ہیں, جو میرے پارٹی کے سینئر لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بھی آتے ہیں اور میرے دوست آتے ہیں. پھر ان کے ساتھ میں بیٹھ کے ان کے ساتھ کوئی گپ شپ کر کے ریلیکس فیل کرتا ہوں. پھر ان کے ساتھ کھانا وانا کھا کے پھر جا کے میں اپنے گھر کو بچوں کے پاس چلا جاتا ہوں. تو عام طور پہ آرام بہت کم ہوتا ہے. میں واک کے لیے بھی ٹائم بہت کم نکالتا ہوں, بہت میرے پاس ٹائم, حالانکہ میرے دوست مجھے ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ریگولر. آغا صاحب ایک آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے فرسٹ ٹائم بھی ایک انٹرویو کیا تھا, میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا, میں آج اس سوال کو بھی دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں. آپ اسی کوئٹہ کے باشندے ہیں جہاں آج گورنر ہاؤس جہاں پہ میں موجود ہوں اس وقت, زرغون روڈ, ٹھنڈی سڑک کہلاتا تھا, بڑے پیارے درخت ہوتے تھے. میں آج اپنی ایک ٹیم کو بھی, ساتھیوں کو بھی کہہ رہا تھا, میرا ڈرائیور بھی میرے ساتھ تھا, میں نے کہا غلیل ہمارے پاس ہوتی تھی اور یہاں پہ آ کے ہم جو ہے وہ چڑیوں کا جو ہے شکار کیا کرتے تھے, یا فاختہ کا شکار, یا جو بھی کیا کرتے تھے. بلوچستان میں اس وقت جو ہے ہر طرف آپ کو صرف اور صرف خشک کوہسار نظر آئیں گے, درخت بالکل ختم ہو چکے ہیں. آپ نے لاسٹ ٹائم بھی ملاقات بھی آپ نے کی تھی منسٹر صاحبہ سے, آپ نے اس حوالے سے بات بھی کی تھی. یہ کلین اینڈ گرین جو پاکستان ہے اور یہ بلین ٹری سونامی ہے, چلیں بلینز نہ ہوں, کچھ ہزار درخت تو بلوچستان کے لیے منگوا دیں, بلوچستان کے لوگ سائے کے لیے ترس گئے ہیں. بلوچستان, ایک بات میں آپ کو بتا دوں, بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اوورال پانی ہے, اور پھر خاص طور پہ کوئٹہ کا جو ہے بہت بڑا مسئلہ جو ہے پانی ہے. پانی یہاں روز بروز جو ہے واٹر ٹیبل پانی کا جو ہے وہ نیچے گرتا چلا جا رہا ہے, اور یہاں پانی تقریباً 1100-1150 فٹ نیچے جا چکا, اور کئی جگہوں پہ تو 2000 فٹ تک نیچے یہاں گیا ہے, تو کافی نیچے گیا ہے. تو اس کی مین وجہ یہی ہے, یہاں جو ہے ریچارج کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. واٹر ٹیبل کو یا زیر زمین جو ریچارج کا جو سسٹم قدرت نے رکھا ہے, وہ ریچارج ایک آپ کے سورس سے ہوتا ہے, وہ ہے ڈیم. ڈیمز آپ بنائیں گے تو بارشیں بھی کم ہو گئی, کلائمیٹ چینج ہو گیا ہمارا. پہلے جو لیکن ٹریز سے تو بہتری آ سکتی ہے نا, ٹریز سے میں آپ کو وہی بات کرتا ہوں. تو ٹریز آپ کے جب بھی آپ لگا سکتے ہیں, جب بھی وہ بڑے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس پانی ہو, آپ کے پاس وہ اویلیبلٹی ہو پانی کی, تاکہ ان کی نگہداشت کوئی کر سکے, ان کو پانی بر وقت دیا جا سکے. تو یہاں تو قدرتی ابھی بارشوں کا سلسلہ بھی اللہ معاف کرے, ہمارے اعمال ایسی ہو گئے, یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, اللہ رحم کرے کہ بارشیں بھی, رحمت بھی ہمیں اب نہیں ہو رہی بہت زیادہ. ابھی پتہ نہیں کب سے, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئٹہ میں کب بارش ہوئی. تو بارشوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا. یہاں ایک ذریعہ ہے کہ ہم گورنمنٹ والے سارے اس پہ سوچیں, اس پہ بہت سیریس سوچنا چاہیے کہ یہ کوئٹہ کے ارد گرد کچھ بڑے بڑے ڈیمز ہیں, ڈیلی ایکشن چیک ڈیمز بنے, بڑے بڑے ڈیمز بنائیں,
उनके अलावा हमारा कोई इलाज नहीं है कोयटे का पानी का। ये तो माजी में नंबर भी एक। आगा साहब कहते दूसरी रहे, बात 100 ये- डैम तो परवेज मुशर्रफ के दौर में भी अनाउंस हुए, फिर हमने 200 डैम्स का भी सुना, तो लेकिन देखिए कुछ काम हुए हैं इस तरह। कुछ डैम्स अगर बने हैं, परवेज मुशर्रफ के सबकजई डैम बना है, सबकजई बना है, मिरानी डैम मिरानी बना है, कोस्टल हाईवे बना है। इन्होंने देखिए ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी मैं अक्सर अपने गवर्नमेंट से भी यही कहता रहता हूँ कि आप बराए मेहरबानी हमारे जो छोटे लेवल के हम अखराजात करते हैं, जो तकरीबन या तो करप्शन की नज़र हो जाते हैं या वो पैसे की ज़िया है, इस पैसे को, ये कौम का पैसा है, इनको ज़ाया ना करें। इनको बराए मेहरबानी मेगा प्रोजेक्ट्स जितने हैं आपके, आप डैम्स पे खर्च करें। आप जितने भी बड़े बड़े डैम्स हैं वो बनाएं। ठीक है, आप छोटे छोटे जो आपने इतने ह्यूज आपके वो बजट्स होते हैं, उनको ज़ाया करने की बजाय अगर आप 2-3 साल में 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स रखें, 1-2 डैम्स उसमें रखें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दे दें, सही बात तो ये जो है आपका जो आपके लोग हैं वो फिर ये आबाद भी होंगे और पानी का मसला भी हल होगा। और यहाँ दरख्त भी अगर आपका से बिलियन ट्री सुनामी हो या जो भी हो, वो उनके वो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप लगाने में, उनको उनसे मुस्तफ़ीद होने में कामयाब हो सकेंगे। बिलियन ट्री सुनामी के को बलुस्तान में लाने के लिए मैंने फेडरल मिनिस्टर से भी इस दफ़ा भी मैं मिला हूँ, उनसे भी मैंने कहा कम से कम अगर हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो मानसून की रेंज में हैं, मतलब ज़ोब है, इसी तरह किला सैफुल्लाह है, हमारा लोरलाई है, मुसखेल है, अच्छा यहाँ ये एरिया सब है मानसून की बारिशों की उसमें रेंज में है। यहाँ अगर बिलियन ट्री सुनामी का हम एक प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करें तो बहुत ज़बरदस्त होगा। हाँ, इसमें उसमें डिपॉजिट होगा पानी, डिपॉजिट बिल्कुल होगा और पानी भी उनको मिलेगा कुदरती तौर पे, उनको मानसून के रेंज में भी है और पानी भी तकरीबन यहाँ से कुछ ज़्यादा है वहाँ। तो इस तरह से इनको हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोमोट करके हम यहाँ क्वेटा तक भी ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। इसी बिलियन ट्री ज़रगून का बहुत पानी हम इस्तेमाल करते हैं, पानी इसी तरह। और ये मैं कहता हूँ छोटे छोटे अगर डैम्स हम बना दें तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं आगा होगा। साहब, अब हम प्रोग्राम के आखिरी मरहले में जाएंगे, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ पे बात करेंगे, कुछ कुदरती आफात से, और जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो कितना इस वक्त वेल इक्विप्ड है, उनके पास कितने इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। क्योंकि मुझे याद है आवारान में ज़लज़ला आया, यहाँ पर कुदरती आफात सैलाब हरनाई में आए, तो उस वक्त पीडीएम में जो था वो बिल्कुल खामोश था, कुछ भी नहीं था उनके पास। अब क्या हुआ इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब, बलूचिस्तान कुदरती आफात की जद में रहा है, सेस्मिक जोन है, आवारान में ज़लज़ला आया, बहुत तबाही हुई, हरनाई में इससे पहले आपको याद है सैलाब बहुत आते रहे, सैलाब की तबाहकारियाँ जो थी उससे अभी तक हमारी जान छूटी नहीं थी। पूरा हरनाई का इलाका जो है वो हमेशा जो है वो सैलाब की जद में रहता है, लेकिन अब ज़लज़ले ने हरनाई को हिला के रख दिया। एक गवर्नर हमें नज़र आया, अचानक मैंने टीवी ऑन किया, मुझे बड़ी परेशानी हुई जब मुझे मैसेज मिला कि ज़लज़ला है, तो एक गवर्नर मुझे वहाँ पे नज़र आया जो इससे पहले मुझे नज़र नहीं आया था। इसके पीछे कौन से जज्बात थे, क्या इसकी वजूहात थी? क्या आपको ऐसा लगा कि आपकी मौजूदगी की वजह से जो इंतज़ामिया है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये ज़्यादा मुतारिक होंगे? फ़ौरन क्यों पहुँचे आप वहाँ पे? दरअसल में जिस दिन ज़लज़ला आया उसी दिन सुबह सवेरे ही मुझे तो पता, तो उसी टाइम पता चल गया। सुबह सवेरे मैं उठा फजर के बाद, सबसे पहले मैंने प्रोविंशियल हमारे पीडीएम में है जो है उनको कॉल की और उनको बताया कि भाई आप फ़ौरन जो है अपनी टीमें रवाना कर दें। और इसके बाद फिर हमारे जो रेड क्रिसेंट के इदारे हैं उनको मैंने बता दिया कि भाई आप भी तैयारी कर लें और आप लोग फ़ौरन चले जाएं। और इसके बाद फिर एनडीएमए है उनको मैंने, जनरल साहब को मैंने कॉल की, उनको मैंने बताया, तो उनको भी पहले से ही पता था। बहरहाल दरअसल में और भी हमारी मेडिकल की टीमें हैं, मेडिकल से जितने भी
ہماری ٹیمیں تھی یا ایم ایس تھے یہاں کے، اور ان سب کو میں نے اپنی طرف سے کیا، الرٹ کیا. اس کا مقصد یہ تھا، ان کو بھی بعض لوگوں کو یہ بھی پتہ تھا، لیکن احساس کرتے ہوئے نا میں خود پھر وہاں چلا گیا، اس وجہ سے کہ میں اگر بینگ ایز اے گورنر میں وہاں چلا جاؤں تو مجھے ظاہر ہے دوسرے جتنے بھی محکمے ہیں وہ اپنی اپیرنس وہاں مجھے دکھائیں گے، یقینی بنائیں گے، وہاں لوگوں کے ساتھ آئیں گے، کوشش کریں گے. تو چونکہ میں ایک آئینی صوبے کا سربراہ ہوں تو اس وجہ سے بھی میں نے کہا اس لوگوں کے ساتھ اگر میں خود وہاں جاؤں تو یہ دوسرے افیکٹ زیادہ ہوگا، امپیکٹ زیادہ اچھا ہوگا، اور وہ لوگوں کی ہم مدد اچھی طریقے سے. احساس ایمرجنسی کیش کے سروے ٹیم کو آپ نے بڑا متحرک کیا وہاں پہ، اور 8,000 کے قریب خاندانوں کو جو ہے وہ رجسٹریشن ہوئی، 12,000 روپے جو ہے وہ ہر فیملی کو ملے. مجھے بڑی اچھی یاد ہے، فوٹیجز بھی میں نے دیکھی تھی، تو بڑے لوگ آپ سے کے قریب بھی آ رہے تھے، دل کی باتیں بھی کر رہے تھے، بھڑاس بھی نکال رہے تھے، ناراضگی بھی حکومت سے ظاہر کی، بڑی فراخ دلی سے آپ سن رہے تھے. میں پہلی دفعہ جب میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ انہی گھروں کو میں نے معائنہ کیا، ان کا معائنہ کیا جس میں خاص طور پر یہ کیجولیٹیز ہوئی تھی. تو وہاں مجھے ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہمارے صدر پاکستان جو ہے ان کی کال آئی، اور میں نے لائیو لیا، وہاں میڈیا والے بھی کافی موجود تھے، ان کو سنایا، پھر ان کا پیغام ان کو سنایا کہ بھئی ہمارے صدر مملکت جو ہے وہ بھی آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہے. پھر پرائم منسٹر صاحب کی کال آئی، وہ بھی میں نے سنائی. تو یہ ہم سب، ہماری اپیرنس کا یہ مقصد تھا کہ ہم جا کے ان لوگوں میں گھل ملے اور ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم خدا نخواستہ اس قدرتی آفات میں ہم اکیلے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ تھے. تو ہم سب ان کے ساتھ، تو بڑا اچھا امپیکٹ بھی پڑا. پھر میں گیا ہوں فردن سب کے ساتھ ملا ہوں. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ میں نے خان صاحب کے ساتھ خاص طور پہ میں نے ان کی ریکویسٹ کی کہ آپ برائے مہربانی خان صاحب اس میں خصوصی دلچسپی لیں، اور یہ گھر جو ہے ان کی کنسٹرکشن اور جو فوتگیاں ہوئی ہیں، اموات ہوئی ہیں، ان کو مطلب اکوموڈیٹ کمپنسیٹ کرے کہ ان کو جو رقم دیتے ہیں. اور دوسرا ایز اے ہول اگر آپ ساری ہر نائی کے لوگوں کو ایک پیکج دے دیں، ایک وہ دے دیں، تاکہ یہ کمپنسیشن ان کی ہو جائے، اور ہماری طرف سے، ہماری گورنمنٹ کی طرف سے یہ ان کو ایک اچھا پیغام جائے. تو خان صاحب نے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں پرائم منسٹر خان صاحب کا اور جناب صدر مملکت عارف علوی صاحب کا، کہ انہوں نے فوراً پہ اس پہ عمل کیا، اور انہوں نے کہا کہ اپنی انتظامیہ سے کہیں کہ جتنے بھی گھر وہاں ڈیمیج ہوئے ہیں ان کا انہوں نے سروے کیا، اور پھر بعد میں جتنے بھی ہوئے تھے جو معمولی نوعیت کے ڈیمیج ہوئے تھے یا زیادہ ہوئے تھے، ان سب کا سروے بھی کیا، ان کے لیے ایک فکس رقم رکھی، اور صوبائی گورنمنٹ سے بھی کہا. اور اس کے بعد احساس پروگرام کے ذریعے میں نے پھر جو انوگریشن کی، تقریباً 21 کروڑ 60 لاکھ روپے 18,000 خاندانوں میں، یہاں صرف ہر نائی کے لوگوں میں تقسیم ہونے جا رہے ہیں. وہ بھی تقریباً تقسیم شروع ہے، وہ کچھ دنوں میں وہ بھی مکمل ہو جائے گی. اور احساس پروگرام کا تو آپ کو پتہ ہے سارے ملک میں ان کا ایک پروگرام، ہر طرح سے لنگر خانے بھی ہیں ان کے، اور بھی کوئی بھوکا نہ سوئے. اور دوسری کیش کی مد میں اسکالرشپس، احساس کیش پروگرام، احساس کیش کی، اس سب کے مد میں وہ جو ایک بہت یونیک طریقے سے اپنا کام کرے. اور میں آپ کو بتاؤں بہت ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ کام کر رہی ہے. وہ بلا رنگ و نسل، بلا تفریق یہ کام کر رہی ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ یہ فلاں آدمی کا کس قوم سے یا کس پارٹی سے یا کس نظریے سے، بلا تفریق کے سارا کچھ. اچھا آغا صاحب، اب آتے ہیں تھوڑا سا ہماری ایجوکیشن کی طرف سے. ہائر ایجوکیشن کی تو خیر بہت سارے گلے شکوے ہیں، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، آپ سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس وقت ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو چیئرمین تھے ڈاکٹر مختار صاحب، ان سے میں نے ایک دن گلہ کیا کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے بچوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اسکالرشپ کے لیے نہیں بھیج رہے، پی ایچ ڈی اور ایم فل کے لیے. تو انہوں نے کہا ایک بدقسمتی، انہوں نے پھر مجھے ایک ریفرنس دیتے ہوئے کہا کہ جی آپ کے ہاں سے ہم ایک ریکمنڈیشن آئی ہے کہ ایم فل کے لیے تھیسس کی شرط ختم کر دیں، ہمارے پاس ریسرچ انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں، ہمارے پاس تحقیق نہیں ہو رہی. تو کیا اس حوالے سے کوئی کام شروع کیا ہے؟ ابھی 2 سال تو یونیورسٹیز کووڈ کی وجہ سے، اس پینڈیمک کی وجہ سے جو ہے وہ کلاسز بھی متاثر ہوئی. اب ہم ڈیجیٹلائزڈ بھی ہو گئے کافی حد تک، آن لائن کلاسز کا سلسلہ تھا. کانوکیشن ہوا اور تقریباً 800 کے قریب جو ہے وہ ڈگریاں جو ہیں وہ تقسیم ہوئی. کیا جذبات تھے اس وقت اسٹوڈنٹس کے؟ اور آپ جب وہاں پر گئے تو آپ نے کیا فیل کیا کہ کیا نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا؟ کوئی نہ کوئی ان کا کوئی متبادل ایس او پی کے تحت کوئی کام چلتا، ان کی کلاسز ہوتی؟ ایک تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ کانوکیشن بالکل آپ نے صحیح کہا کہ 2 سال کے بعد کانوکیشن ہوا تھا.
تو میرے تو فرسٹ ٹائم تھا وہاں جا کے, مجھے تو اتنا اس بارے میں اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا سب جتنے بھی ہیں ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں پی ایچ ڈی کے ہیں, اور اس کے بعد ایم فل اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے, اور بھی ماسٹرز جنہوں نے کیے ہیں وہ ہیں, تو ان سب کو ڈگریز دینی. میں نے کہا کوئی 50 60 یا 100 تک ہوئیں گے تو ان کو میں ڈگریاں وہ ڈسٹریبیوٹ ان کو دے دوں گا, اور فنکشن ختم ہو جائے گا پھر اپنے حساب سے. تو میں جب وہاں انہوں نے شروع کی تو وہ تقریباً 750 800 اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے ڈگریاں لی. تو میں حیران ہو گیا, اور میں تھکا بھی بہت زیادہ. اچھا, بہرحال یہ میں نے احساس ان کو نہیں دلایا, میں نے وہاں ڈگریاں ڈسٹریبیوٹ کی, اور خوشی بھی ہوئی ان لوگوں کی کہ بھائی وہ ان کی زندگی میں ایک یونیک ایک اچھا دن آ گیا سب کے دنوں میں کہ انہوں نے پی ایچ ڈیز کیے, کسی نے ایم فل کیے, کسی نے ماسٹر کیے. تو خوشی بھی تھی, اور ایک رونق بھی بہت کافی عرصے کے بعد کووڈ کے بعد آ گیا تھا. تو یہ سلسلہ ہے کانویکیشن کے بارے میں. دوسری میں کوئی بات بتاؤں, اسکالرشپس کی بات کی اپنے. اسکالرشپس کے بارے میں نے بھی ہائیر ایجوکیشن سے اور یہاں کے اپنے جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کے لیے بھی جو فنڈز ہوتے ہیں ان میں بھی اسکالرشپس مختلف قسم کے, یا دوسرے جو ڈونرز ہوتے ہیں وہ بھی اسکالرشپس دیتے ہیں. کوشش میں کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ, لیکن یہاں غربت بھی زیادہ ہے بلوچستان میں, اور ہر اسٹوڈنٹ تقریباً ہر دوسرے تیسرے اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ چاہیے ہوتا ہے. بالکل. تو افورڈ بھی نہیں کر سکتے, غریبی ہے, غربت بھی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پھر ایک سلسلہ میں خود بھی ڈھونڈتا رہا, تو ہماری ایک پارٹی کا مہربان ہے اور سید احمد صاحب ہیں, تو ان سے وہ آئے میرے پاس ایک دن, وہ کینیڈا میں ہیں, تو وہ آئے میرے پاس. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی میں اسپیشل آپ کے لیے آیا ہوں لاہور سے, اور میں نے جانا بھی ہے کچھ دن کے بعد, تو میں آپ سے ایک بہت بڑی اسکیم کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ نے کیا اسکیم, کہتے ہیں کہ بھئی میں نے اسکالرشپس کے بارے میں. تو میرے یہی ذہن میں تھا کہ کوئی 50-100 کے زیادہ سے زیادہ اسکالرشپس کے بارے میں کوئی بات کریں گے, لیکن میں آفرین بیچتا ہوں, میں صد آفرین ہے اس شخص پہ, اس انسان پہ جنہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کر رہا ہوں, اور پورے صوبوں کے لیے میں کر رہا ہوں. یہاں تقریباً 2-2.5 لاکھ اسکالرشپس میں دے رہا ہوں, اور بلوچستان میں نے کہا بلوچستان میں اس میں کتنا حصہ ہوگا. کہتے بلوچستان میں جتنا آپ کر سکیں گے میں اتنے ہی آپ کو یہ دوں گا. یہ میں آج آن ایئر آپ کے سامنے بول رہا ہوں. تو پھر میں نے مختلف ہماری سیاسی پارٹی سے بھی بات کی, اور مختلف ہمارے لوگ اسٹوڈنٹس جو آتے رہے ان سے بھی میں نے بات کی, جہاں وہ ابراڈ جو بھی جانا چاہتے ہیں اسکالرشپس کے لیے, یا یہ جو گئے ہیں ان کے لیے بھی. یہ پی ایچ ڈی بھی ہے, ایم فل بھی ہے, ماسٹر بھی ہے, لا بھی ہے, لا بھی ہے, جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے اویلیبلٹی ہے. یہ فیسلٹی انہوں نے دی ہے کہ سارے وہاں تک جانے کی, وہاں اکوموڈیشن تک, وہاں پاکٹ منی تک وہ لوگ دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا آفر لگا. میں خود ایک تھوڑی دیر کے لیے شوق ہو گیا, لوگ سنیں گے تو آپ کے پاس شوق ہو گیا. تو پھر میں نے ان لوگوں کو کہا, ان سے میں نے کورسپونڈنگ کی, ان سے میں نے حال حوال کیا, تو انہوں نے اپنے فارمیٹس جو تھے وہ بھی میرے پاس بھیجے. تو ان قریب میں اپنے تمام یونیورسٹیز میں یہ اناؤنس کرا دوں گا, اور یہ فارمیٹس ذرا میں تیاری ان کے ساتھ کر کے کہ جو فارمیٹ, جو چیزیں, جو اسپیسیفکیشنز ہیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کے بارے میں, تو وہ یہ میں کلیکٹ کر کے تو اس پہ کام کروں گا انشاءاللہ. میرا تو اللہ سے امید ہے کہ بلوچستان سے میں کم از کم نہیں ہوئے 15 سے 20 ہزار اسٹوڈنٹس کو میں اس اسکالرشپ یا اس پروجیکٹس کے ذریعے میں ان کو مستفید کروں انشاءاللہ. اب آخر میں اختتامی لمحات ہیں. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا, اپوزیشن نے زور لگایا, اور بالآخر جو ہے وہ تحریک انصاف کی بلے کے ساتھ ہی بلے بلے ہو گئی, اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ ای وی ایم جو ہے وہ بھی اپرووڈ ہو گیا, بل منظور ہو گیا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا الیکشن کمیشن کے 37 اعتراضات 35 اعتراضات ایک طرف رہ گئے. وہ 95-75 ارب روپے کی مشینیں تھیں وہ علیحدہ رہ گئی. پھر اوورسیز کو ووٹ کا حق ملا, بہت بڑی آپ لوگوں کی اچیومنٹ تھی. اس کے علاوہ جناب الجبر ہونا بھی چاہیے. اسلامی تعلیمات, ہم نبی کے پیروکار ہیں, اور اسلام میں بھی بہت سخت سزا ہے. کافی آپ لوگوں کو اچیومنٹ تو ہوئی. ویسے اتحادیہ کبھی کبھی آپ لوگوں کے لیے تھوڑی مشکل بھی پیدا کر دیتے ہیں, ناراض زیادہ ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے ایک بہت ریئل اور بہت زبردست ٹاپک یہ آخر میں آپ نے چھیڑا. میں سب سے پہلے تو اپنی تمام قوم کو مبارکباد دیتا ہوں,
اور خان صاحب کا اسپیشلی میں خان صاحب کا اور ہماری جو بھی سپریم قیادت ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور وہ خراج تحسین کے لائق ہے، حقیقت میں خراج تحسین کے لائق ہے۔ انہوں نے جو پاکستانی قوم کے ساتھ 3 احسانات کیے ہیں یہ کبھی زندگی میں پاکستانی قوم بھلا نہیں سکیں گے، نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ ایک خان صاحب جو کہتے ہیں یونیک سیاست کرتے ہیں، یہ روایتی طرز سیاست سے ہٹ کے انہوں نے جو سیاست کی ہے وہ یہ سیاست ہے۔ میں آج قوم کے سامنے آپ کے ذریعے پوری قوم کو ویسے کمال کیا ہے، کمال بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 انہوں نے کیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو حق رائے دہی، یہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے بھی نہیں دیا۔ اچھا ڈالر ان سے مانگتے ہیں، پیسہ ان سے مانگتے ہیں، جب سخت حالات ہو جاتے ہیں ان کو سب کچھ کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے سامنے گڑ گڑا کے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارا ساتھ دیں، اور جب یہ حق کے رائے دہی آ جاتی ہے بہت افسوس کی بات ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں ہماری اپوزیشن یا اس طرح کے کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ ان کو ہماری سیاست کا کیا پتہ، تو ان کو ڈالر کا بھی اسی طرح پتہ ہونا چاہیے آپ کو، جس طرح آپ کو ڈالر کا پتہ ہے ان کو اپنے ملک کے بارے میں بھی اسی طرح پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ ہم سے زیادہ وفادار ہے، اتنا میں آپ کو بتاؤں۔ کیوں؟ وہ ابراڈ میں رہتے ہیں، وہ مسافر ساری زندگی، ویسے بھی پی ٹی آئی تو اوورسیز کی جماعت کے نام سے بھی بڑی مشہور ہے، یوتھ کی جماعت، وہ اوورسیز اس طرح کی نہیں ہے جماعت مشہور، وہ قابل فہم لوگ ہیں، وہ سوچ سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ زندگی میں وہ کوالیفائڈ لوگ ہیں، وہ باہر کے رگڑے سب کچھ کھا کے وہاں جو بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، اپنے ملک کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اپنے ملک کے وفاداروں کا پتہ ہوتا ہے کہ کون ہمارے ملک میں وفادار ہے۔ کیا ان کو نظر نہیں آتا یہاں سے جو لوٹ مار کر کے ادھر ہی وہ جو بینک بیلنس بناتے ہیں، وہ فلیٹ لیتے ہیں، وہ بنگلے لیتے ہیں، پراپرٹیاں لیتے ہیں، فیکٹریاں لیتے ہیں، محلات لیتے ہیں، وہ سب ان کو پتہ ہے، یہاں سے اچھے ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ میں آپ کو نہیں بتایا، یہ آپ آئی ایم سوری آپ کی اس بات سے میں کبھی بھی اتفاق نہیں کروں گا، وہ قابل فہم لوگ ہیں، وہ عقل والے لوگ ہیں، وہ سوچ سمجھ کر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خان صاحب کو یہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں، ان کو پاکستان کا رکھوالا سمجھتے ہیں، ان کو پاکستان کا وفادار سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 ان کو حق کے رائے دہی، ان کو مبارک ہو، وہ ہمارے سیاست میں ہم سے زیادہ کنسرنس ہیں، ہم سے زیادہ وفادار ہیں وہ لوگ، نمبر 1۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات ای وی ایم بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، سارے ہمارے پورے ملک میں آپ دیکھیں پھڈے، دشمنیاں، جھگڑے، طرح طرح کے مسائل یہ ہمارے الیکشنز میں ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود بھی جب یہ الیکشن کا مرحلہ گزر جاتا ہے اور کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سب کیسز ایک دوسرے پہ کرتے، اگلے الیکشن تک سارے ایک دوسرے کے کیسز پہ لگے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک واحد ایسی چیز ہے جو پوری دنیا میں ریکگنائزڈ ہے، یہ ہر جگہ ریکگنائزڈ ہے۔ یہ ای وی ایم مشین، بہت سے ایسے ہمارے نادان لوگ ہیں، یہ ہمارے اپوزیشن والے ہیں، اپوزیشن لیڈر نے تو کہا 160 ملکوں میں سے صرف 8 میں ہے، باقی میں آپ میں کو نہیں ایک ہے۔ بات بتاؤں، یہ وہ نادان لوگ ہیں، یہ ای وی ایم پہ اس طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں جس طرح خدا نخواستہ یہ خان صاحب نے اپنے گھر میں یا اپنی فیکٹری میں بنائی۔ یہ ای وی ایم تو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا بنا کے وہ لوگ اپنا باقاعدہ نادرا سے ایک اپنی رجسٹریشن کرا کے اسی کے تحت وہ کر دیں گے۔ سر آر ٹی ایس میں بھی تو نادرا کا کیا حال ہو گیا تھا، کہیں یہ تو نہیں بیٹھ جائے گا آر ٹی ایس کی طرف؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نادرا کا سسٹم بہت بہترین سسٹم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر گڑبڑ ہم کرتے ہیں وہ خود ہم کرتے ہیں، وہ غلط ڈیٹا اگر ہم دے دیتے ہیں یا غلط اس کو فیڈ کرتے ہیں تو پھر ہمارا یہی حال ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس طرح کریں، نمبر 2 ایک تو یہ ای وی ایم مشین اور یہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو جو حق رائے دی، تیسری بات خان صاحب نے کی کہ سینٹ میں بہت بڑا فساد اور دنگا فساد اور ایک مچھلی بازار یا ہارس ٹریڈنگ، ساری دنیا میں ہم بدنام ہیں، ساری دنیا میں ہم مشہور ہیں۔ کیا یہ سب پوری قوم کو ان سب کو نہیں پتا؟ ہمارے اوورسیز سے لے کے سب کو پتا، ذی شعور لوگوں کو پتا ہے کہ سینٹ میں ہمارا کیا ہوتا ہے، سینٹ میں کون کتنی بولی لگاتا ہے اور کس کی بولی کتنے میں لگتی ہے۔ تو یہ اس پہ بھی خان صاحب نے کام کیا، اس کے لیے بھی لیجسلیشن لایا، میں وہاں موجود تھا سیشن کے دوران۔ یہ سیشن یا یہ شو آف ہینڈ کے ذریعے آپ کرائیں، کیا مصیبت آئے گی؟ ایسے سے فائدہ کے کام عام بندہ بھی جو ہے پارلیمنٹ میں آ سکے گا۔ تو یہی تو میں بول رہا ہوں، یہی تو خان صاحب کی جو طرز سیاست ہے وہ تو یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں
کہ یہ انہوں نے جو قول کیا تھا کہ میں یہ اس طرح کی یونیک سیاست کروں گا، ان سیاست کا ایک بہت بڑا حصہ یہ بھی ہے کہ آپ جو کچھ اس ملک اور اس کے عوام کے ساتھ ہوتا ہے، جو ضمیر فروشی ہوتی ہے، سوری، وہ اب یہ نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ آپ کا گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ ونس اگین۔ ناظرین، آپ نے گورنر بلوچستان کی گفتگو سنی اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پہ ہم نے اسے کنکلوڈ اس لیے کیا، یہ بڑا اہم اور بڑا برننگ ایشو ہے۔ اپوزیشن اس وقت بھی سراپا احتجاج ہے، سپریم کورٹ جانا، الیکشن کمیشن کے تحفظات، پھر اس کی اسکروٹنی کمیٹی کے ماضی کے معاملات، بہت ساری چیزیں الجھنیں ابھی باقی ہیں۔ امپلیمنٹیشن اگر ہو جاتی ہے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین وہ بیٹھتی نہیں ہے آر ٹی ایس کی طرح، تو پاکستان میں جو پری پول ریگنگ ہوتی ہے یا ریگنگ ہوتی ہے اس کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر پارلیمنٹ میں مڈل کلاس کا آدمی بھی آئے گا، ایک عام آدمی پارلیمنٹیرین بن سکے گا، کیونکہ پھر اسے پیسہ نہیں لگانا پڑے گا، اور جب پیسہ نہیں لگانا اسے پتہ ہے کہ پھر اسے ملنا کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ سینٹ کے ایک دن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم دن ہوتا ہے جب سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے۔ آپ نے گفتگو سنی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔